تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہماری سیاست، ہماری حکومت کتنی بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے، جہالت اور نادانی کی بات ہے. بہت سارے لوگ تو سیاست اور حکومت کو شریعت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو بھائی یہودیوں کی چال ہے، یہود میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی اور انگریز کی یہ چال ہے کہ دین کو الگ کر دو، دنیا کو الگ کر دو. ہمارا اسلام شریعت مطہرہ تو کامل مکمل دین ہے. اس میں بیت الخلاء کے احکام بھی ہیں، بیت اللہ کے احکام بھی ہیں. گھر کی چوکھٹ سے لے کر تخت و تاج تک شریعت کے احکام موجود ہیں. یہاں سونے کے بھی احکام ہیں، جاگنے کے بھی احکام ہیں، اور کھانے پینے کے بھی احکام ہیں، خوشی کے بھی احکام ہیں، غمی کے بھی احکام ہیں، صحت کے بھی احکام ہیں، بیماری کے بھی احکام ہیں، سفر کے بھی احکام ہیں، حضر کے بھی احکام ہیں، زندگی کے بھی احکام ہیں، مرنے کے بعد کے بھی احکام ہیں. مرنے کے بعد وراثت سے تعلق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفرائض نصف العلم او کما قال علیہ السلام فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، دو حصے ہیں. ایک حصہ انسان کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک انسان کے مرنے کے بعد سے تعلق ہوتا ہے. مرنے کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی آدھا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی سیاست اور حکومت جہاں لوگوں کے عدل، انصاف، ان کے حقوق، ان کی ضروریات، مظلوم کی فریاد رسی، ظالم کو ظلم سے روکنا، ہر ایک کو اس کا حق اس کے چوکھٹ پر دینا، جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور جس کام کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کام کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کام کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور جس کام کے لیے نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کیوں قربان کی؟ کیوں شہید ہوئے؟ صرف اسی لیے شہید ہوئے کہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو جائے، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، نظام خلافت راشدہ قائم ہو جائے. اس کے لیے اپنی جان قربان کی. آج ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن امام حسین کس کے لیے کٹ مرے، کس کے لیے شہید ہوئے، کس کے لیے اپنے پورے خاندان کو شہید کروا دیا، وہ مقصد ہمارے سامنے ہے. اس مقصد کو ہم اپنا مقصد نہیں بناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا متی ضیعت الامانہ، اذا ضیعت الامانہ. قیامت کب آئے گی؟ پوچھا گیا، فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے. جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت آئے گی. صحابہ کرام نے پوچھا. صحابہ کرام کو کم سوالات کیا کرتے تھے. عام طور پر صحابہ اسی انتظار میں تھے، رہتے تھے کہ کوئی گاؤں دیہات سے سیدھا سادہ کوئی آدمی آ جائے اور وہ سوال کر لے. ورنہ عام طور پر صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، اور سوال کرنے سے منع بھی کیا تھا. قرآن کریم میں مبارک ہو تو اس صحابی رسول نے اگلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ امانت کیسے طے ہوتی ہے؟ امانت کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امانتیں ضائع ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسدت الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة. امانت کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے نااہل، صلاحیت نہ رکھنے والے لوگوں کے کام سپرد کر دی جائے. حکومت، سیاست، عدالت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے جو اس کا اہل نہیں. یہ جو ہماری حکومتیں چلتی ہیں، یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جو نعرے لگتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، یاد رکھو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حکومت یا کوئی بھی کام نااہل کے حوالے کرے، جب تعلیم نااہل کے حوالے ہوگی تعلیم تباہ ہو جائے گی، جب صحت نااہل کے حوالے ہوگی صحت برباد ہو جائے گی، جب معیشت نااہل کے حوالے ہوگی معیشت تباہ ہو جائے گی، جب ملک و سلطنت نااہل کے حوالے ہوگی ملک و سلطنت تباہ ہو جائیں گے۔ جتنے بھی محکمے ہیں جب وہ کسی نااہل کے حوالے ہوں گے۔ آج ہمارا ملک کیوں تباہی کے دہانے پر؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی تنظیم کا خیال کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی جماعت کا خیال کرنا ہے، اپنے وڈیرے کا خیال کرنا ہے، اپنے چودھری کا خیال کرنا ہے، اپنے سردار کا خیال کرنا ہے، اپنے سرمایہ دار کا خیال کرنا ہے۔ وہ چور ہے تو ہم اس کے ساتھ، ڈاکو ہے تو ہم اس کے ساتھ، نااہل ہے تو ہم اس کے ساتھ، بے دین ہے تو ہم اس کے ساتھ، وہ اسلام کا دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ۔ ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، بس چودھری صاحب کی چودراہٹ باقی رہنی چاہیے، خان صاحب کے خان ہونا باقی رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعۃ۔ سرکار دو عالم آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعۃ۔ جب امانت، جب حکومت، جب معاملہ، کسی بھی چیز کا اختیار، سب سے بڑا اختیار حکومت کا ہوتا ہے، سب سے بڑا اختیار وزارت کا ہوتا ہے، سب سے بڑا اختیار گورنری کا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جتنے وڈیرے ہیں سب کے اختیارات ہوتے ہیں۔ جب یہ اختیارات نااہل کے حوالے کر دیے جائیں تو فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرو۔ پھر ہم سب کو قیامت کے انتظار کرنا چاہیے، پھر اچھائی کا کیوں انتظار کرتے ہیں، ملک میں تبدیلی کا انتظار کیوں کرتے ہیں، معیشت میں تبدیلی کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں قیامت کے انتظار کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، امانت، دیانت کی اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جب ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ نہ ہماری معیشت صحیح ہوگی، نہ ہماری معاشرت صحیح ہوگی، نہ ہمارا رہن سہن صحیح ہوگا، کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم انگریزوں کی بات کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں، مغرب کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں وہ مغرب ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں مختلف چیزوں میں اٹھائے رکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید مغرب کو جو ترقی ملی ہے وہ بے حیائی سے ملی، وہ فحاشی سے ملی۔ ارے بے حیائی فحاشی سے تو مغرب تک آ چکا ہے، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے، ان کے خاندانی افراد تباہ ہو چکے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں اسی چیزوں سے وہ تو سب سے برباد ہیں۔ ان کی جو معیشت اور ان کی معاشرت اور ان کی ملک حکومت سلطنت جو قائم ہے اور جو ترقی کر رہے ہیں وہ امانت داری سے کر رہے ہیں، وہ دیانت سے کر رہے ہیں، وہ صداقت سے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے مسلمان جاتے ہیں مغرب میں اور کہتے ہیں جی وہاں کے لوگ کیسے امانتدار ہیں، پر ایمان نہیں ہے، فلاں چیزوں میں بہت اچھی، ان میں اچھی، تو آپ میں کیوں نہیں اچھی؟ آپ کیوں نہیں اچھے بنتے؟ آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی دیا، حدیث بھی دی، شریعت بھی دی، علماء بھی دیے، صلحاء بھی دیے، اولیاء بھی تمہارے پاس ہیں، بھائی کیوں نہیں تم اپنے آپ کو سدھارتے ہو؟ اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے لوگ، تو نیک لوگوں کے پاس الہدین کا چراغ تو نہیں ہے بھائی، وہ الہدین کا چراغ جلائیں اور سب کچھ بدل جائے۔ آپ کے بدلنے سے بدلے گا، آپ جب تک نہیں بدلیں گے کیسے بدلیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنی نعمتیں تب چھینتا ہوں جب انسان انسانیت چھوڑ دے، جب اپنی نعمتیں تب چھینتا ہوں جب انسان نافرمان ہو جائے، اور جب فرمانبردار بنے گا میں اپنی نعمتیں پھر عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کی امانت، دیانت، صداقت عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کو اپنانے کی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔